بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 29ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں سورۃ الملک کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ القلم کی تلاوت کی گئی ہے، اور یقیناً یہ قرآن کریم کی بہت ہی معروف صورتیں ہیں، خصوصاً سورۃ الملک جو کہ ہر شخص اس صورت سے واقف بھی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی ہے، مرد و خواتین، بچے، نوجوان کے جو اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ 2 رکوع پر مشتمل اور 30 آیتیں ناظرین اس صورت میں شامل ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے کہ جس کے صرف 30 آیتیں ہیں اور ایک آدمی کے لیے اس نے شفاعت کی یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دیا گیا۔ اللہ، یعنی سورۃ الملک جو ہے وہ سورہ شفاعت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے فضائل علماء نے بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث ناظرین یہاں پر شامل کر لیتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ تبارک الذی، یہ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ بہت بہتر کہ آپ ہمیں ایسا تحفہ عطا فرمائیں۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمھا اہلک وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک۔ فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ کیوں کہ فإنھا المنجیہ، یہ نجات دینے والی، المجادلہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے ایک تکرار کرنے والی ہے، عند ربھا لقارئھا۔ تو یہ بہت اہم مضامین ہیں، ہمیں ضرور اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے۔ آغاز میں ناظرین تبارک کا لفظ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کے دست قدرت میں ہے ساری بادشاہی، ساری سلطنت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں پر ناظرین تبارک کا لفظ آیا کہ جو برکت سے مشتق ہے، یعنی کہ جو برکت والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے تبارک کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے اس میں پاکیزگی کا معنی بھی اس میں بیان کیا ہے، یعنی کہ جب اللہ کے لیے تبارک کا لفظ آتا ہے یا مبارک کا لفظ آتا ہے تو اس سے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ پاکیزگی کا معنی مراد ہوتا ہے کہ جیسے اللہ منزہ ہے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، تو جب اللہ کہے اپنے لیے کہ تبارکا، کہ بہت برکت والی ذات ہے، تو ناظرین مراد یہ کہ وہ بہت پاک ہے ہر عیب سے اور ہر نقص سے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ برکت کا ایک معنی کثرت خیر بھی ہے، یعنی بہت برکت والی ذات ہے اور بہت خیر و برکت اور کثرت خیر والی ذات ہے۔ تو جب تبارک فرمایا تو اس دوسرے معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر جو عنایات ہیں، جو خیرات اور برکتیں ہیں، اس کا تسلسل بے پایاں اور بے انتہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جب سے کائنات بنی اللہ رب العالمین کس طرح نوازے جا رہا ہے، بارشیں کب سے برس رہی ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ کب سے زمین رزق اگل رہی ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کب سے وہ کھلا رہا ہے، کس کو وہ کھلاتا اور کھلا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے، اور کیسے کیسے انتظامات فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ جب کبھی غور کریں گے نا تو دل کہے گا تبارک الذی، وہ ذات بہت برکت والی ذات ہے۔ تو یہ ناظرین اس صورت کو ہمیں ضرور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے مضامین میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات اس میں یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ زندگی اور موت کیوں رکھی گئی ہے، کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں، پھر موت سے ہم کنار ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ آخر کیا معاملہ، ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد ناظرین اچھے اعمال کو پیش نظر رکھنا ہے، یہی زندگی کا حسن ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اس کے لیے جئیں، جس رب نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کریں، جس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں ہم اس کی بندگی کرتے ہوئے یہ وقت گزاریں۔ یہ ناظرین ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ باقی اس کے اندر
سورۃ الملک میں جو مضامین ہیں اس میں کفار کا رد کیا گیا ہے، ان کے شرک کا رد کیا ہے، ان کے نظریات کا رد کیا، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور وہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ ان تمام میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کا رد فرمایا، ان کے جوابات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جب یہ سارے کے سارے اس وقت جب جہنم پر پیش کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، تو تب پھر انہیں الگ ذلت اور پچھتاوا ہوگا۔ تو وہ پچھتاوا کہ جو اس وقت ہوگا ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، تو پس وہ اپنے گناہوں کا اس دن اعتراف کریں گے۔ لیکن ناظرین اس دن اعتراف کا فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ آج ہمیں یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں، آج سمجھنا چاہیے، آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس دن پچھتائیں گے، اس دن اعتراف، تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الملک میں کچھ سوالات کیے ہیں کفار قریش سے، کفار مکہ سے، تاکہ وہ ان سوالات کے ذریعے سے کائنات کی نشانیوں میں غور کریں، اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں میں غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وہ سوالات بھی قابل مطالعہ ہیں۔ ان میں سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کہ کیا کبھی پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ جو ان کے اوپر محو پرواز ہیں، صافات، پروں کو پھیلائے، ویقبضن، اور کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی کیا وہ منظر ہے اللہ کی قدرت کا، انہیں کون روکے ہوئے ہے، فضاؤں میں انہیں کون روکے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں روکے ہوئے مگر رحمان کی ذات، فرمایا انہ بکل شیء بصیر۔ تو یہ غور کی دعوت دی ناظرین کہ غور و فکر کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے بتوں کی عبادت سے باز آئیں۔ اس طرح کے اور بھی اس میں پھر سوالات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اگر پانی، جو پانی تمہارے درمیان پایا جاتا ہے، جن کنوؤں یا جن پانی کے ذخیروں پر تم آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہو، اور اس طرح کے تمام معاملات، فرمایا یہ پانی اگر کبھی تہہ زمین چلا جائے تو کیا تمہارے یہ بت اس پانی کو لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ آخری آیت میں اسی طرف توجہ دلائی، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی تہہ میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون لے کر آئے گا اسے بہتا ہوا پانی بنا کر۔ اللہ۔ اسی لیے پھر یہاں پر چونکہ سورت کا اختتام سوال پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم الگ سے کبھی پڑھیں نماز کے علاوہ تو ہم پھر اس کا جواب بھی دیں، اور وہ جواب کیا ہے؟ لا یأتی بہ احد، کہ اس پانی کو کوئی نہیں لا سکتا الا اللہ رب العالمین، مگر اللہ رب العالمین ہی لانے والا ہے۔ تو یہ جواب دہرا لیا کریں، پورا جملہ نہ بھی یاد ہو تو صرف اتنا کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، یعنی وہ اللہ ہی ہے کہ جو اس پانی کو واپس لا سکتا ہے۔ تو یہ تمام قدرتیں بھی بیان فرمائیں تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور جو ایک انقطاع کی کیفیت نظر آتی ہے، بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس انقطاع سے وہ بچے اور اتصال کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں نشست میں سورۃ القلم کی بھی تلاوت کی گئی، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کو سورۃ القلم اس لیے کہتے ہیں، ابتدا میں اللہ نے والقلم کہہ کر قلم کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا کہ نون اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور حضور پر جو الزامات لگاتے تھے کفار، ان الزامات کو اللہ نے دور کیا، تو قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ یہ گویا کہ اشارہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ قلم کی قسم، یہ کفار نادان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جبکہ محبوب اس قلم کی قسم کہ جو قیامت تک آپ کی مدح و سرائی کرتا رہے گا، آپ کی مدح و ثنا کرتا رہے گا اور مدح سرائی کرتا رہے گا، وما یسطرون، اور لوگ اس سے لکھتے رہیں گے۔ فرشتوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا، لوگوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا۔ یہ کفار نادان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کے اخلاق بیان کیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر اخلاق کی ظاہر ہے کہ بہت سی تفصیلات ہیں، صرف اتنا کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، انداز گفتگو، ملاقات کا انداز، میل جول اچھے انداز سے، تکبر، جذباتیت اور بات بات پر غم و غصے کی کیفیت کہ جس سے لوگ دور ہونے لگیں، یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہ ہاتھ ملانے میں
معمولی سا ہاتھ آگے بڑھانا اور صحیح سے ہاتھ ملاتے ہوئے کترانا اور اس کے علاوہ اور دیگر جو عادات ذمیمہ ہیں اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں آقا دو عالم کی سیرت میں غور کرنا چاہیے کہ وہ سب عظیم مرتبے پر فائز تھے، اور اس تمام مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام فرما رہے ہیں، غلاموں کو سلام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور بہت سے اخلاق کریمانہ ہیں۔ تو ناظرین ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے۔ پھر اور بھی دیگر مضامین سورۃ القلم میں موجود ہے۔ اختتام پر اللہ رب العالمین نے بس ایک آیت کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مزید اس طرف اشارہ فرمایا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے پھر علماء نے ایک نظر بد کا پورا ایک مسئلہ اخذ فرمایا کہ نظر بد اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، نظر لگنا گویا کہ حق ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ تو اس کے لیے پھر اسی کو وظیفے کے طور پہ بھی بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 51 اور 52 یہ آخری دو آیتیں سورۃ القلم کی، ہمیں اس کو تلاوت کر کے اپنے آپ پر بچوں پر دم کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی نظر لگی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مراتب خاص طور پر اس صورت میں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ اور بھی دیگر کچھ مضامین ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے اس مناسبت سے کچھ آیات جب آئیں گی تو اس میں پھر انشاءاللہ اس کو شامل کر کے ہم بیان کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کا شوق اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔